السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بہن بھائیوں، جو شخص تمہارے ذہن میں چل رہا ہے تو کیا تم بھی اس کے ذہن میں چل رہے ہو؟ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ایک شخص جو آپ کے پاس نہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں، مگر پھر بھی ہر لمحہ آپ کے دل و دماغ میں موجود رہتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ آپ کی سوچوں کی فضا میں ہر وقت سانس لے رہا ہو۔ آپ دن کی روشنی میں، رات کے سناٹے میں، تنہائی کی گہرائی میں بس اسی کے ہونے کا گمان کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو دل کے کسی کونے میں یہ امید جگمگاتی ہے کہ شاید وہ بھی آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ روح کا رابطہ ہوتا ہے جو ظاہری فاصلے کو مٹا دیتا ہے۔ یہ احساس اس وقت اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب آپ اچانک کسی خوشبو کو محسوس کریں جو اس شخص کی یاد دلا دے، یا پھر بے وجہ دل پر خوشی کا ہلکا سا لمس آ جائے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دور کہیں کوئی اور آپ کے لیے دعا کر رہا ہو۔ کبھی آپ کو اس کی یاد دل کے پردے پر یوں ابھر کر ملتی ہے جیسے کل کی بات ہو، جیسے وقت تھم گیا ہو، اور کبھی آپ کی زبان پر بے ساختہ اس کے لیے دعا نکل آتی ہے۔ نہ ارادہ ہوتا ہے، نہ شعور، بس دل کی گہرائیوں سے نکلی ایک خاموش التجا۔ جانتے ہو، محبت رابطے کی محتاج نہیں، احساس الفاظ کی پابندی نہیں مانگتے۔ دلوں کے درمیان جو بندھن ہوتا ہے وہ نہ آنکھوں سے نظر آتا ہے، نہ ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے، مگر وہ سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب سے صرف اتنا کہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بے نام سی چاہت، خاموش سا احساس یا بلا وجہ کی یاد، یقین رکھیے کہیں نہ کہیں کوئی اور بھی جو اسی شدت سے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نشانیاں بتاؤں گا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسرا شخص بھی اسی طرح ہی بے چین ہے جس طرح آپ۔ تو پہلی نشانی یہ ہے دل کی بے چینی اور اضطراب۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کا دل اچانک بے قرار ہو جاتا ہے، جیسے کوئی کمی ہو یا کچھ چھوٹ گیا ہو۔ اگر یہ کیفیت خاص وقت پر بار بار ہو اور آپ کا ذہن صرف ایک ہی شخص کی طرف جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہے۔ یہ چینی کوئی عام فطری کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ اندرونی توانائیوں کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ روحانی پہلو دل کا اضطراب اکثر روحانی سگنل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی آپ سے جڑا ہے۔ خوابوں میں اس کا بار بار آنا۔ اگر کوئی شخص بار بار آپ کے خوابوں میں آ رہا ہے تو محض اتفاق نہیں ہوتا، خاص طور پر اگر وہ خواب واضح ہو اور آپ کی نیند سے جاگنے کے بعد بھی ذہن میں تازہ رہے۔ خوابوں کے ذریعے ہمارا لاشعور ہم سے بات کرتا ہے۔ جس شخص کو ہم چاہتے ہیں یا جو ہمیں چاہتا ہے، اس کا عکس لاشعور میں جگہ بنا لیتا ہے۔ بعض اوقات خوابوں کو روحانی ملاقات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جہاں دو روحیں نیند کی حالت میں آپس میں رابطہ کرتی ہیں۔ اچانک رابطہ۔ اگر آپ کسی کے بارے میں سوچ رہے ہو اور اسی لمحے اس شخص کی طرف سے کال یا میسج آ جائے تو یہ دلوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ تصدیق ہے کہ ہم آہنگی کی زبردست علامت، دونوں دماغ ایک جیسے وقت پر ایک ہی توانائی کو محسوس کر رہے ہیں۔ بے وجہ خوشی یا سکون کا احساس، بغیر کسی ظاہری وجہ کے جب دل کو سکون یا خوشی محسوس ہو، جیسے آپ کو کسی نے دعاؤں میں یاد کیا ہو، تو یہ اس شخص کے دل سے
نکلے جذبات کا نتیجہ ہے کہ اس کی دعا آپ تک پہنچتی ہے اور دل کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس کا ذکر بار بار سننا، کبھی کبھی کسی کا نام، آواز یا ذکر بار بار آپ کے گرد گھومتا ہے، حتیٰ کہ آپ نے اس بارے میں کچھ نہ بھی کہا ہو، یہ کائناتی رابطے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ خیال بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے بارے میں شدت سے سوچ رہا ہوتا ہے تو کائنات اسے آپ کے قریب لانے کے لیے اشارہ بھیجتی ہے۔ ماضی کی یادوں کا ابھر آنا، جب آپ کسی کی پرانی باتیں، ملاقاتیں یا وہ جملے جو اس نے کہے تھے اچانک یاد کرنے لگیں تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اس شخص کے ذہن میں بھی وہی لمحات زندہ ہیں۔ یہ دلوں کی ہم آہنگی کا ثبوت ہے۔ ذہنی رابطہ یا ٹیلی پیتھی، اگر آپ کو بار بار ایسا لگے کہ وہ شخص آپ کی باتوں کو محسوس کر رہا ہے یا آپ اس کی سوچوں کو بغیر کہیں سمجھ لیتے ہیں تو یہ ٹیلی پیتھی کہلاتی ہے۔ ذہن سے ذہن تک رابطہ صرف جذباتی نہیں بلکہ روحانی سطح پر بھی ہوتا ہے۔ ایک ہی وقت پر یاد آنا، روزانہ کسی مخصوص وقت پر آپ کو ایک شخص کی یاد آئے، جیسے ہر رات 11 بجے یا ہر صبح اٹھتے ہی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے شاید وہ بھی اسی وقت آپ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ وقت ایک روحانی لنک بن جاتا ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ اس کی خوشبو محسوس ہونا، بعض اوقات جب کوئی شخص آپ کے آس پاس نہیں ہوتا لیکن آپ کو اس کی مخصوص خوشبو آتی ہے، جیسے پرفیوم یا کپڑوں کی خوشبو، تو یہ روحانی موجودگی کی علامت ہے۔ محبت کرنے والے دلوں کے درمیان یہ خوشبوئیں پل کا کام کرتی ہیں۔ بے ساختہ دعا نکلنا، اگر کسی خاص لمحے آپ کے دل سے اس کے لیے بغیر کسی ارادے کے دعا نکلے تو یہ روحانی کی روح کی گواہی ہے کہ آپ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ شخص بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ محسوس کرتا ہے۔ یہ دعائیں اکثر دل سے دل تک پہنچتی ہیں اور جذبوں کی زنجیر کو مضبوط کرتی ہیں۔ تم کسی کے دل میں جگہ نہ بھی بنا سکو تو کیا ہوا، رب کے دل میں جگہ بنا لو، پھر دیکھنا جنہیں تم سوچتے ہو ایک دن وہ تمہیں ڈھونڈنے لگیں گے۔ تو اگر تمہارے دل میں کوئی بسا ہے تو اس کا خیال رکھو، لیکن خود کو مت بھولو، کیوں نہ کہ جو خود کو بھول جاتے ہیں وہ دنیا کی حاجات میں گم ہو جاتے ہیں، اور جو خود کو پہچان لیتا ہے پھر دنیا اسے پہچانتی ہے۔